حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم ما تعلم القرآن وعلمه. فقال في موضع آخر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرے. یعنی درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے پھر منزل صدا آسمانوں میں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. حضرات محترم اور سامعین مکرم اور آئے ہوئے بزرگوں اور نوجوانوں اور ہمارے پردہ کشی ماؤں بہنوں، یہ سرزمین ڈومریا بڑی پاک جگہ ہے. میں چونکہ دسیا ٹولی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، اس وقت خدمت کر رہا ہوں جامعہ اشرف العلوم رحمان میں، اور میں یہاں الحمدللہ بار بار آیا ہوں کیونکہ میرا ننھل یعنی والد محترم کا ننھال ہے. یہاں وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے بزرگان دین موجود ہے اور بڑے بڑے بزرگان دین دنیا سے چلے گئے. خود میرا نانا الحاج مولانا زاہد الرحمن صاحب، اسی طریقے سے مولانا فیض الدین صاحب، اس دھرتی سے تعلق رکھنے والے مفتی ابصار صاحب، مولانا انصار صاحب جو کہ نوجوانوں کے دلوں کے دھڑکن ہے، اور آپ ہم سب کے بیچ الحاج حافظ ابو ذر غفاری صاحب جو کہ ہمارا ماما ہے. یقیناً یہ ڈومریا بڑی پاک جگہ ہے، بہت ہی مقدس جگہ ہے. یہاں سے بڑے بڑے پھول نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ابھی آپ کے سامنے مفتی عبدالواحد صاحب نے کیا ہی پرزور خطاب کیا. واقعی دل کو سن کر یقیناً دل کے اندر ایک سکون و اطمینان حاصل ہو. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ 2 دن کی جو رات ہے ڈومریا کے سرزمین میں آج، یہ بہت مبارک رات ہے. ہم ان رات کی قدر سوتے تو ہمیشہ سوتے ہیں، سوتے کہ نہیں سوتے، لیکن یہ جو 2 رات گزر رہی ہے یقیناً ڈومریا والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے. اس لیے کہ اب تک بڑے بڑے علماء کرام خطاب کر چکے ہیں، جیسا کہ مفتی حیدر صاحب، اور اس اسٹیج کے رونق بن چکے مولانا عمران صاحب محتمیم مدرسہ سونا، اور بڑے بڑے اکابر تشریف لائے ہوئے ہیں. استاد محترم الحاج مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا اختر صاحب مفتاحی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم ان کی باتوں کو بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، ورنہ تو جلسہ بہت ہوتا ہے، تقریریں بہت ہوتی ہے، خطابت بہت ہوتی ہے، رات کو سنتے ہیں صبح ہوتی ہے، پھر جیسن کا تیسن سکٹھی کا بیگل ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن آج سے آپ لوگ عہد کر لیں، ہم سب عہد کر لیں کہ آج سے لے کر کل تک انشاءاللہ جو باتیں بھی کہی جائے گی، ہم اپنے بزرگوں سے جو باتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا ہاتھ اٹھا کے بتائیے انشاءاللہ تاکہ ہمیں احساس ہو. ہم تقریر کو اس لیے نہ سنے خدا را کہ پھلا کا بیٹا آئے تھے
بڑی اچھی تقریر کی، فلاں کا پوتا آئے تھے بڑی خوبصورت خطابت کی، فلاں کا بھتیجا آئے تھے بہترین انداز میں گفتگو کی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈمریا والوں اگر ہم نے یہ ارادہ کر کے تقریر سننے بیٹھا۔ اگر یہ ارادہ ہے تو ہم سب ابھی توبہ کریں، اس لیے کہ ہم اللہ و رسول کے عاشق ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا بھتیجا ہے، کس کا بھانجا ہے، کون ہے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ہرگز ہم نہیں دیکھیں۔ ہم دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، بات کس کی جا رہی ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہ نہ کہیں فلاں کا بیٹا بہت اچھی تقریر کی، نہیں بلکہ ہم یہ کہہ کر جائیں واقعی انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھی باتیں کی اور ہم سب ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت تلاوت ایک دو آیتیں تلاوت کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس سے قبل میں ایک بات بتا دوں، سب سے پہلا انسان جو اس دھرتی پر اس زمین میں آئے آپ لوگوں کو معلوم ہے، جیسا کہ مفتی عبدالواحد صاحب بتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، سب کہتے ہیں علیہ السلام۔ جب بھی پیغمبروں کا نام لیا جائے، جب بھی بزرگوں کا نام لیا جائے، ہم ان کا نام بالکل احترام سے سنیں بھی اور لے بھی، کیونکہ وہ سب کے سب ہمارے محسن اعظم ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، پھر یہ دنیا آباد ہوتے چلے گئے اور پھر اللہ کے فرما بردار بھی لوگ رہے اور نافرمان بھی آنے لگے، اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک پیغمبر بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام بھی آئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی دھرتی پر آئے اور قوم کو سمجھاتا رہا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، اخیر میں آقا دو جہاں مدینہ کے نامدار تاجدار بطحا ہم سب کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، جب پیارے آقا کا نام آئے نا تو دل سے پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا بخیل اسے قرار دیا ہے جو نبی کا نام جب آئے اور درود نہ پڑھے۔ پیارے آقا نے فرمایا سب ان پر لعنت ہو جہاں میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو دنیا کا عالم بھی عجیب تھا، کفر و شرک میں لوگ بہکے ہوئے تھے، زندہ بیٹیوں کو زمین پر درگور کی جاتی تھی اور کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو اس دھرتی پر نہ کیا جاتا ہو، جس زمانے کو زمانہ جہالت کہا گیا ہے۔ ایسے دور میں مدینے کے تاجدار تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو کہنے لگا او لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، او لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، او لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو لوگوں نے بہت سے جو عقلمند لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن کچھ بدبخت لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا، نعوذ باللہ، برا برا کہنے لگے۔ ایک بات میں اور بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، بتا دوں ڈمریا والا، کیونکہ میرے ابا کے ننھیڑ ٹولی ہو سکے اکثر بوڑھے لوگ ہمارے نانا ہو، اس لیے میں تھوڑا ہنسی مذاق بھی کر دوں تو آپ لوگ غصہ نہ مانا۔ اللہ پاک نے بہت سے پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے اور بہت سی کتابیں اتاری، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے مشہور کتابیں بہت سے ہیں، ان میں سے 4 کتاب زبور اتاری، تورات، انجیل، لیکن اللہ پاک نے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں۔
لیکن جب قرآن کی باری آئی نا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت اور رکشا ہم ہی کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اس کتاب کو اتارا ہوں لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک، اور آسمان دنیا سے لے کر سرزمین زمین تک، یعنی محمد رسول اللہ پر اس کتاب کو اتارنے والا میں ہی ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب قرآن کو اترنے لگے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو مکہ کے بچوں کا یہ عالم ہوا، مکہ کے عورتوں کا یہ عالم ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت سے ٹوٹ پڑتے تھے۔ اتنا امید ہوا کہ مکے والے پیارے آقا کے دیوانے بن جائیں، لیکن محمد رسول اللہ کا دشمن ابو جہل اور عتبہ اور جو دشمن تھے امیہ بن خلف، ان خبیثوں نے ملعونوں نے جب دیکھا کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ جب تلاوت کرتے ہیں، ان کی تلاوت کی کشش، ان کی تلاوت کی انداز، ان کی تلاوت کی جو ان کے روحانیت تھی، عورت کے بچے سب پاگل ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کے سب محمد رسول اللہ کا دیوانہ بن جائے۔ کس نے کہا معلوم؟ دشمنوں نے کہا۔ پھر ابو جہل، عتبہ اور جو بھی اس وقت کے دشمن تھے، اسی طریقے سے اس وقت کے ابو سفیان کہ سب کے سب نے میٹنگ قائم کی اور کہا اے مکے والو، اگر اپنے اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے نوجوانوں کو محمد رسول اللہ کے قرآن کو سننے سے نہیں روکا تو کہیں ایسا نہ ہوا تمہارے باپ دادا کے باطل دھرم، تمہارے باپ دادا کے وہ باطل دھرم جو برسوں برس سے آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کا دیوانہ بن جائے۔ کافروں نے اپنے بیچ میٹنگ کی کہ اپنے عورتوں کو روکو محمد رسول اللہ کے قرآن کو سننے سے، اپنے نوجوانوں بچوں کو روکو محمد رسول اللہ کے قرآن کو سننے سے۔ چنانچہ ان کافروں کے سرداروں نے میٹنگ کی اور اپنے حکومت پر یہ اعلان نافذ کر دیا، خبردار نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ کے قرآن کو نہیں سنے گا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، مدینے کے تاجدار سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تقریر سنیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ میں چاہتا ہوں پیارے آقا پر کچھ ہو نہ ہو کم از کم درود و سلام تو ہو جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کے چبوترے پر بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا وہ انداز ہوگا، وہ وحی نازل ہو رہی ہوگی، قرآن اتر رہا ہوگا۔ قرآن کو اتارنے والا خالق کائنات ہے، جس کے ذریعے اتارا جا رہا ہے وہ سید الملائکہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جس پر اتاری جا رہی ہے وہ کتاب، وہ تمام مخلوقوں کا سردار یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے آقا جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ کافر، وہ دشمنوں کے سردار جنہوں نے دن کو میٹنگ قائم کی کہ اے لوگوں اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ کے قرآن کو سننے سے روکو، وہ سب کے سب کونے میں چھپ چھپ کر آ کر میرے آقا کے قرآن سن رہے ہیں۔ سب کہیے سبحان اللہ۔ پیارے آقا جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، سب دشمن جو میٹنگ کی تھی نا جن کو محمد رسول اللہ کے قرآن کو سننا، وہ سب کے سب چھپ چھپ کر قرآن سن رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت پوری ہوئی، پیارے آقا نے تلاوت کو مکمل کیا۔ ادھر سے ابو جہل نکل رہا ہے، ادھر سے عتبہ نکل رہا ہے، ادھر سے امیہ بن خلف نکل رہا ہے، ادھر سے ابو سفیان نکل رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے یہی تو میٹنگ قائم کی تھی، یہی تو کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کو قرآن کو سننے سے اپنے عورتوں کو روکو، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ یہی چھپ چھپ کر سن رہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہی چھپ چھپ کر سننے لگا ہے۔ ارے دن کو تو یہ منع کر رہے تھے لوگوں کو خود سن لیں۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کے دیوانوں، خدا کی قسم وہ ابو جہل و امیہ بن خلف کیا جواب دیتا ہے۔ ہمیں فخر سے سینہ چوڑا کرنا چاہیے اور اس نبی کی محبت پر خود کو لٹا دینا چاہیے۔ سنو ابو جہل و امیہ بن خلف کیا کہتا ہے۔
ابو جہل امیہ بن خلف کہتا ہے بات تو صحیح ہے، ہم نے منع کیا تھا عورتوں کو بچوں کو روکنے سے، لیکن جب محمد رسول اللہ تلاوت کرتے ہیں نا برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ جسم برداشت نہیں کر پاتی ہے، مجبور ہو کر ہمیں چھپ چھپ کر سننا پڑا، اور یہ بات سچ ہے، محمد رسول اللہ برحق نبی اور پیغمبر ہے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے سبحان اللہ۔ دشمن کہہ رہا بات تو سچ یہی ہے کہ محمد رسول اللہ سچے پیغمبر اور آخری نبی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میں آخری پیغمبر، میں آخری رسول، اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اب میں جس کتاب کو لایا ہوں وہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، جانتے ہو کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مقدس ہے، یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ ان پیارے آقا نے فرمایا